اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے, ڈو ایز یو لائک. یہ ان کا نقشہ ہے. ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے, ہوگا وہ جو اللہ چاہے. لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو, یہاں اسلام لاؤ. اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب. صحابہ نے جانے دی تھی, کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. 12 برس تک مکی دور کے اندر بانش در ویشی در ساد و دبادم سن جو پختہ شبی خدرا پر سلطنت جب سن. یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے. اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں, وہ اس میں گھس گئی. 2 دندان مبارک شہید ہوئے. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی, دانت نکل گئے, وہ نہیں نکلی. کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ, اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے, گر گئے. اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا, شہادت ہو گئی. یہ سیرت کبھی پڑھی گئی. حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا. یوم طائف میں جو آپ کیا تھی, بچی تھی, مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ. 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے. تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے. یہی دنیا بھی سہارا تھا, خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے. اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیق حیات تھی, وہ بھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے, اب تو بنو, اب تو سب کچھ طے ہو گیا قریش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو. اسی لیے آپ گئے طائف, شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر, تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں. تینوں سے ملے ہیں, تینوں نے وہ جواب دیے, نکل جاؤ یہاں سے, میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں. اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کے بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ, میں بات نہیں کرنا چاہتا, ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں, واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا, جاؤ جاؤ. یہ سلوک محبت کے ساتھ